ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ویسے آپ نے سچ بتانا ہے، جو پہلی بار پڑھا اور جو تیسری بار پڑھا فرق ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ تو بس اتنا میں آپ سے کہوں گا، جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا ہے نا، بغیر کہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کر. یہ تو دکھ ہوتا ہے کہ پڑھتے آپ ہو لیکن کہنے سے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھتے آپ. اچھا، صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے؟ مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو؟ اچھا، ناشتہ بغیر کے ہی کر لیتے؟ ادھر کہنا پڑتا ہے. اور یہ میری بات یاد رکھیں، جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا، کہنا نہ پڑا. جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا ہے، آپ نے بغیر کہ پہلی بار ہی پڑھ دیا، تو پھر میری بات اس لکھ کے کہیں رکھ لینا، پھر اس دن ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر تک حضرت آپ نے اپنی زبانوں پہ اسی طرح تالے لگا کے رکھے نا کہ کہنا پڑے، پھر اچھے دن نہیں آئیں گے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کے بندو، حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. چل اب ایک اور بات کا جواب دو، اب تینوں ہی درود ڈال دو جو ہم نے 3 بار درود پاک کا نظرانہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. سچ بتانا، جو ہم نے 3 بار پڑھا ہے، ہمیں دیکھو کہ کہے گا کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا. کدھر گئی وہ دیوانگی؟ وہ دیوانگیاں لاؤ واپس حضرت، اسی دیوانگی سے بات بنے گی حضرت. وہ اپنی دیوانگیاں واپس لاؤ، ادھر یہ سستی سے نہیں کام چلے گا. او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. وہ دیوانگی لاؤ واپس. اور آپ کو کیا پتا حضرت کہ اس نام مبارک میں کیا برکتیں ہیں؟ صرف یقین سے لو تو صحیح کبھی ہے. میں نے حضرت آج جمعہ بھی بغیر پگ کے پڑھا ہے حضرت. میں نے صرف ٹوپی سے جمعہ پڑھا کیونکہ وہ پگ پہنی ہوں، پگ بھی تھوڑی بڑی ہے. اللہ میں نے آج بھی بڑے زور سے باندھی ہے کہ ذرا بڑی نہ لگے حضرت، کیونکہ بڑی پگ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کو بابے اور بھی بڑے بڑے بابے ہیں. اللہ یاد رکھنا حضرت، بڑی پگ باندھنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا. یہ تو بازار سے 3-4 ہزار میں آ جاتی، تو کیا ولایت 3-4 ہزار میں ملتی ہے؟ یہ تو کوئی ہے بیٹا جس پہ مالک مہر کرتا ہے. تو باقی اس حوالے سے تو میاں محمد بخش پہلے کہہ گئے، فرماتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگ لے پر 3-4 ہزار کی وجہ سے ملتی ہے. ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو. اس لیے ذرا دھیان رکھنا بیٹا، کسی کی بڑی پگ دیکھ کے نہ رہ جانا. ہاں، معیار ہمیشہ قرآن و سنت رکھنا ہے. جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہو، جو بزرگوں کے طریقے بھی ہو، چل نکلنا اس کے پیچھے. باقی اس سے ذرا بچ کے رہے. ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو. اور ایسا عجیب دور آیا حضرت کہ پہلے جو فراڈیے تھے نا، وہ صرف مال کے ڈاکو تھے، لیکن اب جو فراڈیے ہیں وہ مال کے بھی ڈاکو ہیں، وہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، اور وہ عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں. اس لیے بیٹا بڑا بچ کے رہنا، اپنا مال بھی بچانا ہے، اپنی عزتیں بھی بچانی ہیں، اور اپنے عقیدے بھی ان سے بچا کے رکھنے ہیں. اور معیار ایک ہی رکھنا ہے، قرآن و سنت. معیار ایک ہی رکھنا ہے، فکر اعلیٰ حضرت ہے. پھر انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پہ ہے. دیکھو نا، تب اقبال کہتے ہیں قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. تو حضرت ہم تو اقبال سے کم و بیش 100 سال آگے آ چکے ہیں. آپ تصور کریں اب کیا ہوگا. اب اس دور کو اگر اقبال دیکھتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں. اس لیے ذرا بچ کے رہنا. تو وہ باندھی ہو نا، تو پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کو بڑا بڑا پاتا ہے، تو پھر لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ جس کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی ہے. مثلا مجھے جو احباب سب سے زیادہ پوچھتے ہیں، اے جی اسم اعظم بتائیں. آپ جانتے ہیں اسم اعظم؟ میں ان کو کہتا ہوں میں یار خدا کا نام لو. میں کتوں کیا پدی کا شوربہ ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. مجھے اگر اسم اعظم آتا ہوتا تو میں نے سارا دن سڑکوں پہ کیوں دھکے کھانے تھے. میں نے ادھر کمالیہ میں کیا کرنے آنا تھا. میرا بھی آستانہ ہوتا ہے، ہم بھی بیٹھ کر کچھ. یہ تو کوئی ہے حضرت جس کے سینے میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں. کوئی ہے
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام۔ وہ تو کوئی سینہ ہے حضرت جس میں یہ راز ڈالے۔ اللہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہزار امتحان ہوں گے اور جو ان ہزاروں امتحانوں میں پاس ہوگا پھر اس کے سینے میں یہ راز رکھے جائیں گے۔ پاس کون کرے حضرت وہ امتحان ہے، ہم تو پہلے دوسرے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے ایک بڑے جلیل القدر صوفی ہیں، آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ کی بھی بارگاہ میں کوئی نوجوان آیا جس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت سیدنا ذنون مصری اسم اعظم جانتے ہیں۔ وہ حضرت کو آ کے عرض کرتا ہے، حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت پھر مجھے بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا، ابلتے کو لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کو لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ حضرت یہ تو سودے جان کی بازی لگا کے ملتے ہیں۔ حضرت سلطان نے نہیں کہا، فرماتے مرم تو پہلا مر گئے بابو تاں مطلب نو پجے، مرم تو پہلا مر گئے بابو تاں مطلب نو پجے ہوئے۔ یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو میرے پاس ٹھہر، اپنا وقت گزار، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ حضرت دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ جنہوں پنجابی سے سکھاؤں گے نا کہ پانڈا نے جو ہے دیکھے نہیں ہے، یہ پہلی نظر میں دیکھو نا حضرت میری باہر گاڑی کھڑی ہے، یہ مجھ جیسے شخص کا علم ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ حضرت یہ گاڑی اڑ نہیں سکتی، یہ میرا علم ہے، مجھے پتا ہے اگر ضرورت پڑے گی تو یہ گاڑی سڑک پہ تو چلے گی، اڑے گی نہیں۔ اگر میرا یہ علم ہے تو پھر قربان جاؤں، پھر اللہ والوں کے علم کے کیا انداز ہوتے ہوں گے۔ یہ پہلی نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ برتن اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے پہلی نظر میں لیا، لیکن بندے کو طریقے سے بھیجنا تھا، دل آزاری بھی تو نہیں کرنی تھی۔ وہ کم و بیش 1 سال حضرت کی خدمت میں رہا۔ جب 1 سال مکمل ہو گیا نا تو اس نے کہا لو جی آج پورا 1 سال ہو گیا ہے، تو حضرت نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اسم اعظم کے بارے۔ آج میں پھر حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ادھر حضرت بھی تیاری میں تھے، وہ آ کے عرض کرتا ہے حضرت پورا 1 سال ہو گیا، آپ نے اسم اعظم نہیں بتایا۔ پھر میں چل وہ بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں کوئی کام کہوں تو کر دے گا؟ اس نے کہا حضرت حکم کریں۔ پھر میں یہ برتن اٹھا اور ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن اس کو دیا۔ اس نے وہ حضرت سے برتن لیا، برتن کپڑے پہ لپٹا تھا، اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی، اندر برتن تھا۔ اس نے برتن اٹھایا اور خانقاہ سے باہر، جب وہ خانقاہ سے باہر آیا نا تو دیکھتا کیا ہے کہ برتن بہت بڑا ہے لیکن وزن نہیں۔ اس کا جتنا بڑا برتن ہے اس کا تو وزن ہونا چاہیے، پتہ نہیں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، چل کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر خیال آیا کھول کے دیکھتا ہوں شیخ نے اتنا برتن اٹھوا دیا، وزن تو ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں۔ پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں۔ اسی طرح چلتا رہا، وہ جب پہنچا نا ندی کے پل پہ تو نہیں رہ گیا۔ اس نے پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی، پھر اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اندر سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ ہو بھی گیا، اب ظاہر آگے جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا۔ اب وہ واپس آیا، شیخ بھی منتظر تھے۔ آپ نے آتے ہی فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں، تو رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل۔ جس سینے کو دیکھو کسی میں کینیڈا ہے، کسی میں آسٹریلیا ہے، کسی میں جاپان ہے، کسی میں کویت ہے، کسی میں دبئی ہے، کسی میں ساؤتھ افریقہ ہے، وہ سینہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو۔ میں نے کہا نا پہلے دیکھا جائے گا،
इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, पहले देखा जाएगा। इसलिए बेटा हमेशा अपने सीने साफ रखना और हमेशा तालिब रहना कि तुमने उसको पा लिया तो बाकी हर चीज़ चलते चलते तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हजरत तुमने अगर रब के रसूल का दर छोड़ दिया तो फिर धक्के खा खा के ख़त्म हो जाओगे, मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं है। ये मौलाना रूम ने इसको मस्नी शरीफ में लिखा। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, बड़ा अदबी मिजाज रखा, उसके दरबार में उलमा भी थे, उफाज भी थे, कुर्रा भी थे, सनाका भी थे। जिस दिन जो उसका जी चाहता वो माफा लगा लेते। एक ना सिर्फ उसके दरबार में था बहरूपिया, जिसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना तो आके बादशाह का जी बहलाना। वो जब भी कोई रूप बदल के आता ना दरबार में बादशाह का जी बहलाने के लिए, तो बादशाह के से मुस्कुरा के कहता तो अपने ही बंदा है। उसने एक दिन तन्हाई में बैठ के सोचा, और जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे तो आज तक नहीं हो सका। जब भी बादशाह को रूप बदल के धोखा देने के लिए आया कि बादशाह खुश होगा, जब नहीं पहचानेगा फिर उसको मैं बताऊंगा मैं तो वो हूं, तो बादशाह खुश होगा। आज तक ये मौका नहीं आया कि बादशाह मुझे पहचान ना सका। मैंने बड़ा बड़ा हुलिया बदला, पहचान नहीं सका, लेकिन बादशाह ने मुझे पहचान लिया। कहीं ये ना हो कि बादशाह मुझे अपने दरबार से निकलवा ही दे, वो तू तो आज तक वो काम नहीं कर सका जिस काम के लिए तुझे रखा हुआ है। उसने कहा लो जी, उन बादशाह से जाकर ना एक मौका मांगना है अपने फन का मुजाहरा करने का। वो चला गया बादशाह के दरबार में, हाथ जा जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको देखा तो पूछा हाँ। उसने कहा हजूर अगर जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँगा। उसने कहा बोलो। उसने कहा हजरत आपने जिस काम के लिए मुझे अपने दरबार में रखा मैं तो आज तक नहीं कर सका। बड़ा बड़ा मैं अपना हुलिया बदल बदल के आपके पास आया, लेकिन आपने हर बार पहचान लिया। फरमाया आप कहता क्या है हजरत, एक मौका चाहिए। अब इस अंदाज के साथ आपके सामने आऊंगा कि आप पहचान नहीं सकेंगे। बादशाह को भी खुद पे बड़ा एतमाद था। उसने कहा सुन लो, अगर तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान ना सका, जो मांगेगा दे दूंगा, जा जुबान देता हूं बादशाही भी दे दूंगा। वो घर गया, मेरी तरह किसी से पग मांगी, दाढ़ी लगाई, चेहरे में कुछ तब्दीलियां की, कुछ और हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पे आंखें बंद करके बैठ गया और कहना शुरू कर दिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब एक बंदा भी गुजरा, देखा कोई बाबा है और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा कि कोई बाबा है, कहता क्या है अल्लाह। तीसरा बंदा गुजरा, उसने देखा कि कोई बाबा है, कहता क्या है अल्लाह। खबर आग की तरह शहर में फैली कि बाहर कोई बाबा आके बैठा है और हर वक्त वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। लोगों ने आना शुरू कर दिया। अब जिसके पास जो नेमत होनी ना उसने लेते आना है। किसी के पास खरबूजा था, खरबूजा ले आया, किसी के पास तरबूज था, तरबूज ले आया, लेकिन उसने क्या करना, किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाना। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना ना तो लोगों के दिल में उसकी अकीदत और बढ़नी, भाई के तो यही अल्लाह वाला, किसी चीज की तरफ इसकी तवज्जो ही कोई नहीं, सिर्फ इसकी तवज्जो है तो सिर्फ अल्लाह की तरफ है। अब वो बात घूमती 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 बादशाह के दरबार में भी गई कि हजरत बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा जाओ जाके देखो अल्लाह वाला है कि कुछ और है। अब जाहिर है वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने खुद को मजबूत रखा। 3 दिन जासूसों ने जासूसी की और जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वो वाकई अल्लाह वाला है। नमाज के वक्त आंखें खोलता है, जाके बाद जमात नमाज पढ़ता है और आके फिर आंखें बंद करके बैठ जाता है और बस अल्लाह अल्लाह करता रहता है। अब बादशाह बड़ा मुतासर हुआ। लिखा है कि इससे पहले बादशाह जाता, शहजादी आई, उसने आकर इजाजत चाहिए, अब्बा जी सुना बाहर को अल्लाह वाला है, अगर इजाजत हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा जाना तो मैंने था, चल पहले तू हो। वो आई ज़ियारत करने को। अब लोगों ने बताया शहजादी आई है, उसने नहीं तवज्जो की कोई। शहजादी बैठ गई, वो भी खामोश बैठा रहा, अल्लाह का जिक्र करता। शहजादी ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने कहा उठाओ, इन पत्थरों की तुम्हें ज़रूरत होगी, हमें नहीं ज़रूरत कोई भी इनकी, हम तो दुनिया छोड़े बैठे हैं, तो फिर हमें दुनिया की दावत देती है। शहजादी बड़ी मुतासर हुई, उसने जाके बादशाह को बताया, बादशाह की अकीदत और बढ़ गई। अब ज़ाहिर जी बादशाह था, इतना आसान तो नहीं था उसका। आखिर वो दिन आ ही गया कि जिस दिन बादशाह भी आया। लोगों ने उसको आके बताया बाबा जी बादशाह आ रहा है। अब उस दिन वो भी घबराया,
لے بھائی آج پتہ چلے گا تو کتنا کاریگر ہے، آج تیرے فن کا مظاہرہ ہوگا۔ اب ایک بات تو بادشاہ آیا عقیدت لے کے، بادشاہ نے اس نظر سے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، عقیدت لے کے آیا، ظاہر جاسوسوں میں بھی کالنے والا ہے، شہزادی نے بھی جا کے بتایا بھی اس نے تو لیے کچھ نہیں، اس نے وہ گہری نظر ڈالی نہیں، لیکن وہ ڈرا ڈرا بیٹھا رہا کہ ابھی پکڑا گیا اور ابھی پکڑا گیا، لیکن بادشاہ نہیں پہچان سکا۔ بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی، جا تجھے بادشاہ نے بھی کچھ پیش کیا، اس نے کہا اٹھاؤ، ہمیں نہیں اس کی ضرورت، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی، اٹھا ان پتھروں کی تجھے حاجت ہوگی، ہمیں نہیں اس کی کوئی بھی حاجت۔ وہ بادشاہ جب چل کے تھوڑا سا دور گیا نا، یہ اٹھا اور تیزی سے جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ دی۔ اب ساتھ کہتا کیا ہے، حضور اگر جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کر، ڈر بھی تھا نا کہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ کو غصہ آئے اور ساری اتروا دے میرا۔ وہ بادشاہ پیچھے ہٹے اور کہے گا آپ اللہ والے ہیں، میں تو دنیا دار ہوں، آپ کیوں میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کر۔ بادشاہ پھر پاؤں چھڑوائے اور کہے میں دنیا دار ہوں، آپ اللہ والے ہیں، کیوں میرے پاؤں پکڑ کر میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا امان دی، اس نے وہ پگ اتاری، اس نے وہ داڑھی اتاری، جو چہرے میں اس نے 2-3 تبدیلیاں کی تھیں اس نے وہ بھی ختم کی، وہ چادر اتاری، وہ جبہ میری طرح جو مانگ کے لیا تھا کسی سے وہ بھی اتارا، اندر سے اپنا ہی بندہ نکل آیا۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا کمال کر دیا تم، میں کیا تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا، جا زبان دی تھی اگر تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان نہ سکا، جو مانگے گا دے دوں گا، اگر بادشاہ ہی مانگے گا تو وہ بھی دے دوں گا، میں ابھی بھی اپنی زبان پہ کھڑا ہوں، بتا جو چاہیے یہ بادشاہ ہی چاہیے۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا جا نہ جو چاہیے نہ بادشاہ ہی چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ بھائی تو نے کچھ لینے کے لیے سب کچھ کیا نا، تو اب تو خود ہی انکار کر رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ملا؟ بادشاہ نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی اسی طرح کنگنے کا کنگنا کھڑا ہے، کیا ملا تجھے؟ اب وہ آگے سے بولتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کہہ رہے ہیں کیا مل گیا؟ ارے مجھے تو سب ملا، آپ دیکھ نہیں رہے، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اندر سے اس کا صرف میں نے حلیہ ہونے والا بنا دیا تھا، ابھی میں اندر سے اس کا ہوا نہیں، صرف میں نے حلیہ اس کا ہونے والا بنا دیا تھا۔ اس نے بادشاہ وقت لا کے میرے قدموں میں بٹھا دیا۔ اے بادشاہ اگر میں واقعتاً اس کا ہو جاؤں گا تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ میں ابھی اس کا ہوا نہیں، ابھی تو صرف ہونے والا حلیہ بنایا تھا۔ اس نے بادشاہ وقت لا کے میرے قدموں میں بٹھا دیا۔ اے بادشاہ اگر میں واقعتاً اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ چلے ہو کے تو دیکھو اس کا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ کیا یہ ایک روٹی اور سالن کے لیے جھوٹ بولتا پھرتا ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ بندے یہ تو ہے ہی سارا کچھ تیرے لیے، سیب تیرے لیے، کیلے تیرے لیے، بادام تیرے لیے، اخروٹ تیرے لیے، آٹا تیرے لیے، چاول تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، گھی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، لیکن تو میرے اور میرے محبوب کے لیے ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ کیا کرتا ہے؟ سارا کچھ تیرا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ہم نے کب کہا کہ ہمیں کھلا؟ سارا تو کھا، سب تیرا ہے، لیکن تو میرا ہے، اور اگر تو میرا نہ ہوا تو پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ آج کس چیز کی سزا ملی ہے؟
در چھوڑنے کی سزا ملی ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. اللہ کے بندو، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کیونکہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. محبوب مکہ پاک میں تھے، قرآن مکہ پاک میں اترا. محبوب پاک مدینہ پاک میں تھے، قرآن پاک مدینہ پاک. لیکن جو تورات تھی وہ ایک ہی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلوا کے عطا فرما دی گئی. وہ لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح تورات کی تلاوت فرماتے تو کیا دیکھتے کہ شان امت محمد لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے جب تورات شریف پڑھی تو اس میں لکھا کیا ہے کہ ایک امت اس طرح کی بھی آئے گی، اگر وہ نیکی کا صرف ارادہ کریں گے نا تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کی نیکی لکھ دو. ابھی کی نہیں، صرف ارادہ کیا، نیکی لکھ دو. اور جب وہ نیکی کریں گے تو پھر حکم ہوگا جیسی نیت جتنا اخلاص اس کے مطابق ثواب دو. لیکن دوسری طرف حکم کیا ہوگا، اگر یہ برائی تو فوراً نہیں لکھنی، انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے معافی مانگ لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا امت کے بارے میں تو دعا کیا کرتے ہیں، رب کریم یہ امت مجھے دے دے. تو آگے سے جواب کیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہوئی ہے. پھر پڑھتے ہیں کیا کہ یہ وہ امت ہوگی کہ جس کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا جائے گا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا، مسجد میں آ کر مخصوص جگہ پہ آ کے عبادت کرنی ہوتی تھی. آپ اپنے گھر میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا جائے گا. پھر دعا کی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. پڑھتے گئے، دعائیں کرتے گئے، پڑھتے گئے، دعائیں کرتے گئے، ہر بار یہی جواب آیا، یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. اور لکھا ہے آخر پہ پھر دعا کیا کرتے ہیں، رب کریم پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. لکھا ہے کتابوں میں کہ اسی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا دے گا. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ان کا در چھوڑ کے مارے مارے پھر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے. اور ادھر کیا لکھا تھا کہ جب یہ سچی توبہ کریں گے، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بنا دیں گے. لکھا ہے ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے صوفیہ میں، حضرت فضیل بن عیاض. یہ جب انہوں نے توبہ کی تو تربیت فرمانی تھی شیخ نے. آپ نے فرمایا جو معاملے ادھر ہوئے اس کی تو معافی مل گئی توبہ سے، لیکن جو لوگوں کو ستایا ہے فضیل جاؤ پہلے لوگوں سے معافی مانگو جا کے. اب ایک بندے کے پاس گئے جس کو لوٹا تھا، اس سے بھی معافی مانگی. جس کو کبھی ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، آپ سے تکلیف پہنچی تھی، اس سے بھی معافی مانگی. وہ لکھا ہے کہ یہودی صاحب اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا فضیل معاف تب کروں گا پہلے 12 سال میری خدمت کرو. 12 سال اس نے حضرت کی خدمت کی. جب 12 سال مکمل ہو گئے نا، اس نے کہا فلاں جگہ جاؤ، پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، پتھر اٹھاؤ تو اندر ایک تھیلی ہے، اس میں سونے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ لے کے آؤ. حضرت فضیل گئے، آپ نے وہ پتھر اٹھائے، اندر سے تھیلی نکلی. جب آپ یہودی کے پاس واپس آئے نا تو آپ نے تھیلی کا منہ کھولا. اس نے یہودی نے تھیلی کا، حضرت نے تو دیکھا کوئی نہیں، تھیلی کا منہ کھولا. اور جب اس نے حضرت ایسے الٹا کر کے تھیلی کو ہلایا تو اندر سے سونے کے ٹکڑے گرے. وہ حضرت فضیل کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس دین میں داخل کر لو. آپ نے فرمایا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے تم سے آیا ہوں، تو کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا کے دین میں داخل کر. وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں لکھا پڑھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا دے گا. اے فضیل میں نے تیری توبہ چیک کرنے کے لیے، سچی ہے کہ جھوٹی ہے، میں نے اس تھیلی میں مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے، دیکھ فضیل تیرے ہاتھوں کی برکت سے مٹی سونا بن گئی. لیکن آج کیا ہے، ان کا در چھوڑ کے کھاؤ دھکے اور کھا رہے دھکے. چیزیں آگے آگے ہیں، ہم پیچھے پیچھے. تو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار ان کے ہو جاؤ حضرت جی، نہیں تو بے مول ہوتے جاؤ گے. آگے ہو چکے ہیں بے مول حضرت. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مجرد رہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا ساری زندگی. اور میں کہتا ہوں یار کیا کمال استقامت تھی حضرت ان لوگوں کی. ادھر حضرت جی شادی شدہ زنا سے باز نہیں آ رہے، اور نکاح نہیں کیا، کیا کمال لوگ تھے. ادھر پھر میں اتنا ہی بس کہہ سکوں گا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. ادھر نکاح والے باز نہیں آ رہے.
بیویوں والے باز نہیں آ رہے زنا سے، وہ ساری زندگی نکاح ہی نہ کرنا، مجرد رہنا، کچھ چھوٹا مجاہدہ ہے، کیا کمال لوگ تھے۔ اس لیے بیٹا میری بات جاتے جاتے میں کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا ہے، جب بھی کرنا نکاح کرنا۔ اللہ عجیب دور ہے حضرت جی، جس دور میں نکاح مشکل کر دیا گیا ہے اور زنا آسان کر دیا گیا۔ اللہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، جو ہم بڑے بیٹھے ہیں نا سائڈوں پہ، یہ سارے ہم ہیں اس کے ذمہ دار۔ ہم نے طریقہ اس طرح کا اپنا لیا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا۔ جو کچھ ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم اسلام پہ آ جائیں، نکاح ہے اور ولیمہ ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا لے لیا اور کیا کیا شامل کر لیا، اور شامل کر کے اب پھنس چکے ہیں حضرت، اب خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے۔ اللہ اسلام میں نکاح اور ولیمہ، باقی جو کچھ لیا حضرت ہم نے انڈیا سے لیا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے ہمارا۔ نکاح سادہ سا، وہ بھی بیٹی والے پہ بوجھ نہیں بننا، بیٹی رحمت ہے، زحمت تو نہیں نہ بنانا اس کو۔ ہم نے تو اس طرح کے طریقے اپنا لیے، جناب پہلے دن جناب دلہے کی امی جا رہی ہیں، دلہے کے ابو جا رہے ہیں، دلہے کی بہن جا رہی ہے، وہ غریب بیٹی والا جناب سامنے لا کے پتہ نہیں کیا کیا رکھ رہے ہیں، میری بیٹی دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ کے چلے گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن پھر فون کر رہے ہیں، وہ جی وہ جو بڑی بہن ہے وہ تو ناراض ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے جی لو پالیا تے کھڑایا میں تے ویکھ تسی آئے، حضرت اس نے بھی دیکھنے ہیں، چلو جی وہ دیکھ گئی۔ پھر اگلے دن فون کیا آ رہا ہے، وہ جی ہوں وہ خالہ ناراض ہو گئی ہے جی، خالہ کہتی لے میں پھر خالہ کہتی ہوئی جی میں نہیں ووٹی ویکھن جانی، لو جی خالہ آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے چوتھے دن پھر فون آ گیا، انہوں پھوپھی کہتی آہو جی خالہ آگے ہو گئی نا، میں تے پیچھے رہ گئی نا، لو جی ہوں پھوپھی ویکھن آن گئی، پھر او جی ہوں تائی رس گئی، تائی ویکھن آن گئی، او جی ہوں مامی رس گئی۔ 17 لوگ حضرت کی بیٹی کو دیکھ جاتے ہیں، اور 17 بندوں کے بعد ہوتا کیا ہے، فون کر کے ہم بس اتنا کہتے نہیں، وہ کڑی دا نک ذرا لمحہ انتظام نہیں پسند کوئی، کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ میرے معاشرے میں تو بیٹے والے فرعون بنے بیٹھے ہیں، جو بیٹوں والی ہیں فرعون بنی بیٹھی ہیں۔ بھائی بیٹی تو رحمت ہے، تم نے تو اس کو زحمت بنا دی، اور آپ کو اندازہ ہے جس بیٹی کو 17 بندے دیکھ کے بعد میں انکار کرتے ہیں، اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اب بیٹے والوں کو ہے اس کا احساس کہ جس کو سارا شہر دیکھ جائے اور بعد میں یہ کہہ کے انکار کر دیا جائے جی ناک انجے، کان انجے، متھا چھوٹا ہے، قد چھوٹا ہے، یہ جس بچی کو آپ انکار کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے۔ مامی کون ہوتی ہے، چاچی کون ہوتی ہے، عجیب آپ نے قانون وضع کر دیے۔ بھائی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کو دکھاؤ، اگر ان کو پسند ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ عجیب تماشا بنا دیا یار میرے کو۔ اور حضرت آپ شاید غور نہیں کرتے، ہم اذانیں دینے جاتے ہیں جب لوگوں کے گھروں میں اولاد ہوتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے بیٹی والے کے چہرے پہ کیا کیا نہیں دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارہ تو 19-20 سال آگے گیا ہوتا ہے کہ جب یہ جوان ہوگی تو میں نے اس کی شادی کیسے کرنی ہے۔ اور اگر آج ہم عین بین اسلام پہ آ جائیں تو کسی بیٹی کی شادی مشکل نہیں ہے۔ چند لوگ لے کے جاؤ حضرت جی، نکاح کرو، دلہن لے کے گھر آ جاؤ، ولیمے پہ جو دل کرتا ہے آپ کا کرو، پورا کمالیہ بلا لو، پورا رجانہ بلا لو، پورا چیچا وطنی بلا لو، پورا جناب ٹوبا بلا لو، پورا جناب گوجرا بلا لو، پورا شور کوٹ بلا لو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ بھائی اس کو کس چیز کی صدا دے رہا ہے؟ تو 500 بندوں کی بارات لے کے آ گئے، اس کو کس چیز کی صدا دے رہا ہے؟ بھائی 20 سال اس نے بیٹی پالی ہے، 21 سال اس نے بیٹی پالی، یہ کیا کم ہے تجھ پہ کہ تیرے ساتھ اپنی بیٹی بھیج رہا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ یار کہ کس چیز کی بیٹی والوں کو صدا دے رہے ہیں؟ 20 سال وہ پال کے تجھے اپنی بیٹی دے رہا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور میں جتنے یہاں امیر لوگ بیٹھے ہیں، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا، آپ اس کی ابتدا کریں حضرت۔ یہ غریب لوگ نہیں اس کی ابتدا کر سکیں گے، لوگ ان کو نہیں جینے دیں گے، آپ اس کی ابتدا کریں حضرت۔ یہ بڑا کار خیر ہے، جتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں، یہاں زمیندار بیٹھے ہیں، وڈیرے بیٹھے ہیں، میں سب کے آگے یہ دیکھیں مصباحی ہاتھ جوڑ رہا ہے، خدا کا واسطہ آپ اس کی ابتدا کرو، اور چلے ہو تانوں تے رب نے دیتا ہے، ماڑیاں دا لنگ رہ جائے گا۔ وہ اس کو دلیل بنائیں گے، دیکھو جی فلان چودھری صاحب نے بھی تو شادی کی ہے نا، وہ دیکھو جی فلان وڈیرے صاحب نے بھی تو شادی کی ہے نا، وہ فلان ایم ایل اے صاحب نے بھی تو سادگی سے کی ہے نا، وہ فلان ایم پی اے صاحب نے بھی تو سادگی سے کی ہے نا۔ آپ کو رب نے دیا ہے، اور اللہ کے بندو ان کے
جو مرضی ولیمے پہ کرو، جتنے مرضی بلاؤ، لیکن یہ مجھے بتاؤ بیٹی والے کو کس چیز کی ہم صدا دے رہے ہیں حضرت؟ بیٹی تو رحمت ہے حضرت، ہم نے اس کو زحمت بنا ڈالا حضرت۔ اس لیے پتر نکاح کرو اور نکاح کو آسان کرو حضرت۔ اسلام میں تو 2 3 4 نکاح ہیں، اتنے پہلا ہی مشکل ہویا پہ ہے، ادھر تو پہلا مشکل ہوا پڑا ہے۔ نہیں، سادگی لائیں، آسانیاں کریں حضرت، سادگی۔ لکھا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا حضرت، مجرد رہے، اسی طرح زندگی گزر گئی۔ جب بڑھاپا آیا تو لکھا ہے یہ اپنی چارپائی پہ لیٹے کوئی حدیث پاک کی کتاب پڑھ رہے تھے، تو حدیث پاک گزری جس کا مفہوم تھا کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی شخص بھی نہیں، جس کا انتقال بغیر نکاح کے ہوا، چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا یا بڑی عمر کو گیا لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، لیکن خاتمہ ایمان پہ ہوا، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ اس کو آپس میں نکاح کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ جنت میں تو نکاح پھر ہونا ہی ہونا ہے، تو کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی؟ خاص تھے، چارپائی پہ لیٹے لیٹے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم بتا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے جا کے یہ دعا نہیں کرنی، کوٹ بھی پہنی ہے، انہیں کہنا پہلے بندے ہیں پوچھ کے میں جنت جانا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کی باتیں ہیں بڑے لوگ، ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی بڑی فکریں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پہ موت آئے، فکر ہی نہیں کسی کو، کبھی کی حضرت ہم نے اس بات؟ سب سے مشکل ترین کام ہے یہاں سے ایمان سلامت نہیں کیا، شیطان نے آنا ہے، ایمان چھیننے کی اس نے پوری کوشش کرنی۔ مجھے حضرت یاد ہے میں لاہور جامعہ میں تھا، ہم بیٹھے اپنا سبق پڑھ رہے تھے، ایک دوست آ گیا اور قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت وہ میرا بھائی ہے، 3 دن ہے، جان ادھر اٹکی ہوئی ہے، ہچکی، کلمہ نہیں پڑھنا۔ ہم نے بڑا کلمہ تلقین کیا، آپ آ کے تلقین کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے کہنے سے پڑھیں۔ حضرت اٹھے، ہمیں بھی ساتھ لے گئے، حضرت نے جا کے اس کو 2 3 بار پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اسے کلمہ نہیں پڑھا، کلام کرے کلمہ نہ پڑھے۔ آخر حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی سارے تو باتیں کرتا ہے کلمہ نہیں پڑھتا، اور اس کرتا ہے حضور میں ایک دکاندار ہوں، تو میری دکان پہ ایک ترازو ہے، تو اس ترازو کے درمیان ایک کلی ہے، میں جب بھی کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے وہ کلی میرے گلے میں چبھ گئی ہے۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا پتہ نہیں ساری زندگی اس کلی نال کتنے وعدے کاٹے کیتے نہیں، تو دھیان رکھنا بیٹا۔ بزرگوں نے لکھا ہے ہم تو گناہوں کی نحوست سے نہیں نہ ڈرتے، بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ موت کے وقت ان کی نحوست سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا کوئی بھی۔ یہ میرے ایک دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، روحانی بھائی، بڑے بھائی ہیں، ان کو نا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، بھائی ہیں میرے روحانی، ہم بھی ان کے ساتھ لاہور میں کارڈیالوجی گیا، ڈاکٹروں نے پہچان کے بڑی عزت دی، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ایمرجنسی، حضرت میرے سامنے 17 لوگ آئے، میں اٹھ کے باہر آ گیا، جن کو کچھ دل کا مسئلہ بنا، جہاں تک میں غور سے دیکھتا رہا ان کو 17 میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ میں نے وہاں ایک اور بھی دعا اس کے بعد یا اللہ اچانک موت سے بچانا، یا اللہ اچانک موت سے بچانا، اس طرح کی موت آئے کہ اس سے پہلے پکی توبہ بھی ہو جائے تو اس سے صلح بھی ہو جائے، اس طرح کی اچانک موت نہ آئے کہ کلمہ نصیب نہ ہو، اللہ کے حضور توبہ ہی نصیب نہ ہو۔ یہ تو بخری گل ہے نا پتر، ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے مست ہیں کہ کسی کو فکر ہی کوئی نہیں کہ کون سے معاملات ہم نے دیکھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کے تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے حواری وہ بھی ساتھ تھے، ایک قبر پہ سے گزر ہوا، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی اب اللہ کی حضور ہمارے لیے دعا کریں، اللہ اس قبر والے کو ہمارے لیے زندہ کرے تاکہ ہم اس سے قبر کے بارے میں نا اور موت کے بارے میں کچھ پوچھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 نفل ادا فرمائے، اللہ کی حضور دعا کی یا اللہ قبر والے کو زندہ کر،
قبر شک ہوئی. جب قبر سے جو قبر والا تھا وہ باہر آیا نا تو وہ تھے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے جناب سام. وہ لکھے جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر آئے نا تو ان کی داڑھی اور ان کے سر کے ٹوٹل بال سفید تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے سام آپ کے دور میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مرنے تک بڑھاپے میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. اور کیونکہ حضرت سام علیہ السلام کے بیٹے تھے اس لیے ان کے بال بھی سفید نہیں ہونے چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے پوچھا سام آپ کے دور میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ اب سنیے گا بھائی 2023 والوں کون ہے جناب سام؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے نبی کے بیٹے. اور ہم کون ہیں؟ 2023 کے گناہگار لوگ. اللہ معاف فرمائے. نبی علیہ السلام خاتم النبی جی کوئی نبی نہیں ہے آپ کے بعد. ہم جیسے ہم ویسے ہمارے والدین ہماری طرح ہی ہیں. اور وہ کون ہے؟ نبی کے بیٹے. پوچھا سام بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو حضرت سام آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھے اپنی قبر سے باہر نکلنے کا حکم ہے تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گئے. اس خوف سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. سچ بتائیے گا ہمیں ہے کوئی خوف؟ ہے ہمیں کوئی خوف کہ ہم نے پیش ہونا اللہ کے کوئی؟ بلکہ میں دوپہر کو بھی جمعے میں کہہ رہا تھا اوپر سے حضرت جی لوگوں نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اتو چور اتو چتر معافی مانگنے کے بجائے ہزاروں جی اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب وہ دیکھ لیں گے. اور تو کون ہے کہ تو دیکھے گا؟ تو اتنا بتا تو کون ہے؟ اور تیرے ہاتھ میں موم بتی اٹھاتے ہوئے موم گر جائے تو اس کو نہیں برداشت کر سکتا. تو کہتا میں دیکھ لوں گا. حالانکہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا. جہاں بڑے بڑے ڈرے ہیں صدیق اکبر ڈریں عمر فاروق ڈریں عثمان غنی ڈریں مولا مرتضیٰ نماز کے لیے کھڑے اور رنگ مبارک زرد ہو جائے ابو ذر غفاری ڈریں غوث اعظم ڈریں داتا صاحب ڈریں. تو کون ہے جو کہتا ہے ویکھ لو؟ تو کون ہے جو کہتا ہے کہ میں ویکھ لوں؟ میں حضرت اس دن میرا ایک بچہ بڑا پیار والا اس کے والد انتقال کر گئے. میں اس بچے کی دلجوئی کے لیے نیا نیا دین کی طرف آیا. میں جنازے پہ بھی گیا پھر میں اس کی اور دلجوئی کے لیے میں قبر پہ بھی گیا. اس کی خواہش تھی کہ قبر میں میں اتروں. میں نے کہا نہیں بیٹا تو تیرا باپ ہے تیرے اترنے سے تیرے والد کی روح خوش ہوگی تو اتر ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے درود. وہ جب اترا تو حضرت جی قبر میں وہ تھے مکوڑے جس کو ہم کہتے ہیں تو اس نے وہ مارنے شروع کر دی. میں نے اس کو اوپر سے کہا میں نے کہا بیٹا نہ مار اللہ کی مخلوق ہے. لیکن وہ بس اس وقت باپ کی محبت میں تھا. میں نے اس کو تو نہیں کہا تو پھر میں نے دل میں کہا میں مار رہا ہے کنے کو مارے گا ہے کسی کو احساس. لیکن اس وقت حضرت ہم دنیا کی محبت کے نشے میں ایسے گم ہیں ہمیں کچھ نہیں یاد ہمیں مرنا نہیں یاد ہمیں قبر نہیں یاد قبر کے سوال نہیں یاد کچھ نہیں یاد. سورج کا سوا نیزے پہ آنا نہیں یاد زمین کا تانبے کا ہونا نہیں یاد اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا نہیں یاد اللہ کے حضور پیش ہونا نہیں یاد. بھولے بیٹھے ہیں ایسے 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 مست ہے اس دنیا کے نشے میں. اس لیے بھائی ہوش میں آ جائیں حضرت اور تیاری کریں حضرت. کہا میں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس خوف سے میری داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے. آپ نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا سام کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو انتقال کیے ہوئے؟ حضرت سام آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے 400 سال گزر گئے انتقال کیے ہوئے لیکن ابھی تک موت کی تلخی کی کڑواہٹ میری زبان پہ موجود ہے. لیکن ادھر کوئی حال نہیں حضرت ہمارا نہیں. حضرت میں گزارش کروں گا وقت جا رہا ہے بھائی دین کی طرف آ جاؤ. اور میں حضرت صبح جمعے میں بھی میں نے کہا حضرت
دین سے دور ہو کے حضرت ہمیں خود نہیں احساس کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں اور کتنا نقصان کر رہے ہیں. لیکن ادھر حال کیا ہے، اگر چند ہزار کے نقصان کی ہمیں خبر آئے نا، میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے نقصان کی خبر سن کے لوگوں کی ادھر سے وینے بھی پڑتی دیکھی ہیں. لیکن ادھر کسی کو احساس ہی نہیں کہ ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ نہ تو اتنا وقت ہے کہ میں سارے دن کا نقصان بتا سکوں، اس کے لیے تو شاید کئی دن صرف حضرت جی 2 نقصان بتاؤں گا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں صرف نہیں پڑھی وہ بھی اپنا نقصان سنے، اور جس بندے نے، کیونکہ اس کے بعد جب فرض پڑھ لینے تھے پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر تھا. میں 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان نہیں، صرف 1 بار نہ پڑھنے کا جو نقصان ہے میں صرف 2 نقصان بتاتا ہوں. اب خود اندازہ کر لیجئے گا کہ باقی دن میں ہم نے اپنا کتنا زیادہ نقصان کیا. علماء موجود ہیں حضرت، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. کمالیہ والوں، آپ اندازہ کر سکتی ہو کہ کتنا ثواب ہوگا؟ بتایا نہیں گیا اتنا نہیں، کہا زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اب یہ خالی جگہ کتنی ہے یہ بھی سن لیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ آج جس بندے نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کسی کو احساس؟ لیکن یہاں چند ہزار کا نقصان ہو، ہم بستر پہ آ جائیں. ادھر کسی کو صرف فجر کی سنتوں کا ثواب، جماعت چھوٹنے سے جو نقصان ہوا وہ علیحدہ، فجر نہ پڑھنے سے جو نقصان ہوا وہ علیحدہ، اس کے بعد آیت الکرسی جو نہیں پڑھی اس کا نقصان علیحدہ. سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جو 33 اور 34 بار کہنا تھا، ہم نے جس نے نہیں کہا ذرا وہ بھی نقصان سنے. 34 اور 33 کا نہیں بتانے لگا، صرف ایک بار نہ کہنے کا نقصان سنو. حساب لگا لیجئے گا کتنا نقصان ہوا. میرے محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے حضرت. ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، صحابہ حاضر خدمت ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ ٹھیک ہے جی حضرت جی، یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے کہ جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. کہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی سب بڑی چوٹیاں ہیں، جس پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں ادھر ادھر، لیکن جو سب سے بلند پہاڑ ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ. پھر اس کے بعد K2، پھر ناگا پربت کو ہمالیہ، ہمارے ادھر جو پاکستان میں مری 7000 فٹ تو اس کی بلندی ہے. بابو سر ٹاپ 13000 اور میرے 700 یا 600 اتنے کچھ فٹ اس کی بلندی ہے. ماؤنٹ ایورسٹ بہت بلند ہے، جنت میں نہیں جائے گی. K2 پھر اس کے بعد ہے، جنت میں وہ بھی نہیں جائے گی. ناگا پربت اس کے بعد ہے، جنت میں وہ بھی نہیں جائے گی. مری بھی نہیں جائے گی، بابو سر ٹاپ چوٹی بھی نہیں جائے گی، ایوبیہ بھی نہیں جائے گی، نتھیا بھی نہیں جائے گی، پیر چناسی بھی نہیں جائے گی. یہ پاکستان کی بلند چوٹیاں حضرت، کوئی جنت میں نہیں جائے گی. لیکن احد شریف کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور احد شریف کی جو لمبائی ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4.25 میل ہے. وزن اس کا کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے. عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے.
ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کہا زیادہ کہا, اور کتنا زیادہ ہے اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. اور کتنی بار کہنا تھا جی فجر کے بعد؟ 33 بار. الحمدللہ کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اللہ اکبر کتنی بار کہنا تھا؟ اب آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں, جس نے نہیں کہا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. لیکن کیونکہ میں نے کہا نا ادھر ہم دنیا کی محبت کے نشے میں مست ہیں, ادھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس دن بندہ کہے گا کیا؟ بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کیوں میں نے نہیں کیا. یقول کاش کیوں نہیں کیا, میں زندگی کے لیے کچھ کر لیتا, تب بندہ کہے گا. لیکن تب وقت گزر چکا ہوگا. اور یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کی کمال تفسیر بیان کی مولانا روم نے مثنوی شریف میں. اور بادشاہ تھے جی مثالیں دے دے کے سمجھانے کے لیے کمال کر دیا مولانا روم نے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ بیٹھی تھی, سامنے انواع اقسام کے میوے پڑے تھے, کھا بھی رہے تھے, ساتھ موسم کو بھی انجوائے کر رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جی جو آگے سے بادشاہ کو کہتا, بادشاہ کا خدا کا خوف کھا. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تو کہہ رہا ہے میں بابے کا شغل دکھاؤں. کوئی نہیں بولا آگے سے. سب نے کہا جی حضور جی حضور. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے بلا کے لاؤ. بابا آ گیا. لکھا ہے جی جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہتا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھو, اور جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دو. بابا بھی بڑا سیانا تھا, اس نے ہمیں بال سفید نہیں کیے تھے. وہ باقاعدہ کسی بابے کی صحبت میں بیٹھ کے بابا بنا تھا. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا, واپس چلا گیا. بادشاہ کا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں نے تو اس کا شغل لگانا تھا, یہ تو میرے لگا دیا. اب بادشاہ کو تو تھا نا یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا پھر بادشاہ بات آگے چلائے گا. اس نے رکھا ہی نہیں, اس نے رومال ہی اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا. کچھ دن گزرے, مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ بیمار ہو گیا, اور بیماری بھی ایسی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کو ہوا کیا ہے. جب سمجھ نہیں آئی تو پھر علاج بھی نہیں ہو سکا. طبیب کوشش کرتے رہے اپنی طرف سے, لیکن آخر تھک ہار کے طبیب ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ کمال ہو گیا. آج تو مفتی صاحب کی موجودگی میں اپنا سبق سنانے کا موقع ملے گا. وہ جب بیماری کی سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا. لیکن طبیب کرتے رہے اپنی طرف سے. آخر ایک وقت آیا تھک ہار کے نا وہ طبیبوں نے دوائیاں بند کر دی, اور انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پہ کہا کہ بات صرف 3 دن دیکھے گا, چوتھا دن نہیں دیکھے, باقی ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا. دوائیاں بند ہو گئیں. اب فیصلہ یہ ہو جی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آخری ملاقات کروا دو. اعلان کروا دیا گیا ہے فلاں دن آ کے اپنے بادشاہ کا آخری دیدار کر لو اور اپنے بادشاہ سے آ کے آخری ملاقات کر لو. بادشاہ کے لیے اس طرح کا پلنگ بنایا گیا, ساتھ اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ انہیں ملنے والوں میں نا وہ رومال والا بابا بھی آ گیا. ایک تو بادشاہ تھا بیمار, دوسری تھی ملاقات ایک, اس لیے بادشاہ کو بابا اور رومال دونوں بھول چکے تھے. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابے نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت, کدھر کی تیاری ہے؟ جب تیاری کا لفظ سنا نا بادشاہ نے تو بادشاہ رو پڑا, کیونکہ جی چھوڑ کے جانا اوکھا کام ہے. اللہ انہوں نے تو منع کیا تھا بندے رہنا ضرور لیکن دل نہ لگا, اگر لگائے گا تو اتنا مسافروں کی طرح رہنا,
جتنی دیر چاہیں گے ہم تجھے رکھیں گے، لیکن تو نے مسافروں کی طرح رہنا، دل نہیں لگا۔ لیکن ہم نے بھی کوئی نہیں مانی ہے، ہم نے بھی خوب لگایا۔ انہوں نے منع کیا تھا، بندے یہ زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس زمین کو اٹھا کے کہیں اپنے دل میں نہ لے آنا، تو مکان میں رہنا، مکان کو اپنے دل میں نہ رکھ لے۔ لیکن ہم نے کوئی نہیں مانی ہے، ہم تو زمین اور پیلیوں کو اٹھا اٹھا کے دلوں میں لائے، اور پھر نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے تو منع کیا تھا، بھائی زمین پیر کے نیچے ہے، پیر کے نیچے رکھ اس کو، تو اس کو اٹھا کے کدھر دل میں لے آیا؟ اچھا پھر دل میں لے آیا، پھر اب نقصان تیرا یہ ہوگا کہ یہ زمین اب تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی، اور کچھ نہیں رہنے دیا۔ سچ بتاؤ کس سے نہیں لڑے ہم اس کے لیے؟ بھائی سے لڑے، بہن سے لڑے، چچا سے لڑے، تائے سے لڑے، ماموں سے لڑے، خالہ سے لڑے، پھوپھو سے لڑے، لوگوں سے لڑے۔ ہماری غلطی نا، منع کیا تھا، پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے رکھ اس کو۔ کیا تیرا دل اتنی عام چیز ہے کہ اس میں ٹریکٹر، ٹرالیاں، زمین، قلعے، مربے، کٹے، بچے رہیں گے؟ بڑی خاص چیز ہے تیرا دل، یا میں رہوں گا یا میرا محبوب رہے گا۔ تیرا دل عام چیز نہیں ہے کہ اس میں کٹے بچے رہیں، دھیان کر ذرا۔ لیکن ہم نے بات نہیں مانی۔ اچھا ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ حضرت جی جب تک یہ زمین دل میں نہیں آتی، میں نے دیکھا ہے حضرت، مثال کے طور پہ میں نے ادھر اپنے سیالکوٹ بھی دیکھا، میں نے صبح جب نکلنے لگے نا کام پہ تو ماں کیا کہتی ہے، وہی آج موسم بھی ٹھنڈا ہے تو ماں جانا مولی والے پروٹھے بناواں گی، مولیاں شولیاں نا میں کر لوں گی، تو راتی بھی دعا ہوگی نا تو پھر آج مولی والے پروٹھے تے نال چاہ۔ میں نے دیکھا ہے حضرت، مثلا مثال پہلے بڑا آ گیا، ماں کیا کہتی، پتر تھکے آئے ہیں 2 پروٹھے بنا دیں، بڑا کیا کہتا امی جی کی گل کرتے، چھوٹے ہم نہیں آن دے کلے کی کھانے رل کے کھاواں گے تو مزہ آئے گا۔ اسی طرح نا جب تک یہ زمین بیچ میں نہیں آتی ہے، چھوٹا پہلے آ گیا، ماں کہتی ہے پتر تھکے آئے ہیں 2 پروٹھے چھوڑ دیں، چھوٹا امی جی کی گل کر دے کلیاں کی کھانے نے بھائی نو آ لیں جو کٹھیاں کھاؤں گے۔ جب تک زمین بیچ میں نہیں آتی تب تک کیا حال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر پراٹھے بھی نہیں کھائے جاتے۔ لیکن حضرت جب یہ زمین بیچ میں آ جاتی ہے پھر وہی بھائی اس کے بغیر کبھی پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، گاؤں میں سب سے برا مجھے وہ لگتا ہے۔ وہ ہوتا تب بھی بھائی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے نا دل میں لے آتے ہیں۔ اللہ دل میں تو بھائی تھا حضرت، بھائی کو نکال دیتے ہیں اور زمین کو پیروں سے اٹھا کے پھر سزا ملتی ہے جو پیروں کے نیچے تھی اس کو دل میں لانے کی۔ اس لیے دھیان رکھنا، یہ پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھو اس کو حضرت، اس کو نہ دل میں لاؤ، دل میں اللہ اور اللہ کا رسول۔ کچھ نہیں رہا حضرت جی، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اور ایسے نادان ہزاروں جنازے ہم نے پڑھے، وہ زمین جس کے لیے بھائیوں پہ گولیاں چلتی ہیں، وہ زمین جس کے لیے بہنوں کو گھسیٹ کے ہم کچہری لے آتے ہیں، نہ بھائی لے کے گیا نہ بہن لے کے گئی، زمین ادھر کی ادھر ہی ہے۔ اس کو نہ لاؤ دل میں، پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے رکھو دل میں اللہ اور اللہ کا رسول حضرت۔ مسافر حضرت، مان جاؤ گے تو ٹھیک رہو گے۔ میں نے تو حضرت سب سے پہلے نا اپنے گھر سے سیکھا، میرا جو سیالکوٹ میں گھر ہے نا اپنا، جنہوں پنجابی جیسی آنکھاں کے جمنے پلے دیتے، میں 32 سال اس گھر میں رہا ہوں حضرت۔ جب مجھے اردو پڑھنی آئی، میں 5ویں 4تھی کلاس میں تھا، تو ظاہر ہے دروازے پہ دستک دینی، تھوڑا وقت تو لگتا تھا نا دروازہ کھولتے ہوئے، تو وہ گھر کے باہر نا وہ پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، یہ میرے دادا ابو کا نام تھا۔ شروع میں جوڑ کر کے پڑھتا تھا، چے واو چو، ٹھیک ہے جی، وہ جوڑ کرنے، پھر ایک وقت آیا ایسے پڑھ لیتا، دادا ابو کا انتقال ہو گیا، پلیٹ اتر گئی ہے، وہ ایک کی جگہ نئی پلیٹ لگی، حاجی محمد بھٹا، یہ میرے والد صاحب تھے، پھر والد صاحب بھی فوت ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی، ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی۔ اور حضرت جی یہ پلیٹیں کو 300 سال میں نہیں بدلی، صرف 32 سال ایک جگہ تیسری پلیٹ ہے۔ جب میری لگی نا پلیٹ، رات کو پلیٹ لگوا کے میں جب لیٹا ہوا تھا اپنی چارپائی پہ، دل میں خیال آیا مولوی سلیمان کی ڈرامہ لگا ہے، ایک جگہ 32 سال، تیسرا دعوے دار آ گیا، پہلا دعوے دار علم دین۔ میں کیونکہ حضرت اتنا پکا نہیں کہہ سکتا کیونکہ علم دین کو میں نے قبر میں نہیں رکھا تھا کہ وہ کچھ دے کے گئے یا نہیں، لیکن محمد بھٹا کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا۔ ایک انہوں نے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہوتی تھی،
میں نے وہ اپنے ہاتھوں سے اتاری ہے، کیونکہ مؤذن تھے مسجد میں، 17 سال انہوں نے ایک مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اذان دی، اس لیے وہ نا ایک گھڑی پہن کے رکھتے تھے ہر وقت، جس کے نمبر نا چمکتے تھے، اگر لائٹ بھی چلی جانی تو ٹائم نظر آتا، وہ نہیں تھے اتارتے، صرف وضو کے لیے اتارتے تھے۔ 2 چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اتاری، کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ پھر محمد بوٹے کی پلیٹ لگی رہی، اگر ان کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو مولوی صلی اللہ علیہ وسلم پکی گال لے، صرف تیری بھی پلیٹ ہی لگی ہوئی ہے، لے کے تو نے بھی کچھ نہیں لاتا ہے۔ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں نے عرض کی حضور 32 سال ایک زمین تیجا مالک آ گیا، حضرت یہ کیا تماشا ہے؟ مالک کون ہے اصل میں؟ اگر علم دین مالک تھے تو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر محمد بوٹا مالک تھے تو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور پکا یقین ہے کہ لے کے محمد سلیمان بھی، اگر حضرت آپ کچھ کہہ بھی دیں گے نا کہ یہ میرے ساتھ جانا، یہ بڑے ظالم ہیں بعد والے، میں نے ان کو اتنا ظالم دیکھا حضرت، یہ مرنے کے بعد انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں اتار لیتے ہیں۔ میرے سامنے کئی اسپیشلی فیمیل انگوٹھیاں تھی ہاتھوں پہ، اچانک ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا، اتنے ڈانٹے ہیں بار بار، کچھ بھی نہیں پتہ نہیں ہے، پاگل ہوئے پڑے۔ وہ مسافر وقت لگا سونا کر کے اپنا کھی لگا پاگلہ والے کام کا۔ میں نے عرض کی میرے پیر مرشد آپ کا کہا میں مجھے ہدایت دینا، میرا کیا ہے؟ آپ نے روح کے آگے سے شعر سنا ہے، مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، یہ سارے مالی بیٹھے ہیں، قبلہ مفتی صاحب موجود ہے، قل اللہم مالک الملک، وہ ہے مالک، اس کی عطا سے اس کے محبوب ہے مالک، سارے مالی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی دیر چاہے گا مالی رکھے گا، جب چاہے گا مالی چینج، نیا مالی آ جائے گا، ہوگا وہ بھی مالی۔ میرے دادا ابو بھی مالی تھے، میرے والد بھی اور میں بھی، اب پتہ نہیں میرے بعد اس جگہ کا مالی کون ہوگا۔ حکومت پاکستان کے کاغذوں میں مالک لکھا ہوں، لیکن جو اصل کاغذ ہے ادھر نہیں میں مالک ہے۔ جو فرمانے لگے وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی کچھ وہ تو بادشاہ تھا بھی بڑا اس کے پاس، جب اس نے تیاری کا لفظ سنا نا تو بادشاہ رو پڑا، رو کے کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے، تو سارا شہر دیکھتا ہے، تیرے ہاتھی، تیرے گھوڑے، تیرا پروٹوکول، تیرے خیمے، وہ آج یہ کون سا سفر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا نہیں بابا جی آج اس سفر پہ نہیں، آج اور سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس سفر کا سامان یہ نہیں ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جہاں سفر پہ رہا ہوں وہ سامان بھی ہے اس کا، تو وہ سامان کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی۔ بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کرواتے ہو، کہتا ہے بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کر کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو، اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے واپس چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، جس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، اور اس نے پھر بھی وہ مال اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا تو دھیان رکھنا کہیں تو بھی بادشاہ کی طرح غلطی نہ کر جانا کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے ہے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ اس لیے حضرت روز اپنا محاسبہ کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ کیونکہ حضرت جی اس دن پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر بندہ کیا کہے گا؟ آج تو آپ کو غصہ لگتا ہے نا ہماری باتوں کا،
یار مولویوں نوں کام ہی کوئی نہیں، کدی کہتے ہیں داڑھی رکھو، کدی کہتے ہیں سر تے ٹوپی رکھو، کدی کہتے ہیں سر تے پگ پاؤ، انہوں گل ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس دن نہیں یہ باتیں ہوں گی۔ اس دن قرآن کہتا ہے بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیوں میں داڑھی نہیں رکھی ہے؟ آج میں انہیں داڑھی تو بغیر نبی پاک علیہ السلام نے سامنے کس طرح جاؤں؟ آج نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ آج دنیا کی محبت کا دل پہ غلبہ ہے، آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن تب جہاں جانی ہے کب اب یہ داڑھی کے بغیر کیسے لے کے جاؤں؟ میں پھر چلو ماشاءاللہ قبلہ گفتگو فرمائیں گے، میں ترلے منتی کرنی ہے۔ میں حضرت صاحب اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، اتنا لاڈلا کہ شاید ہی کبھی کسی نے اتنے لاڑ، لیکن حضرت جی سختی بھی بڑی، اور قربان جاؤں میرے والد صاحب کی سختی مجھے بنا گئی ہے حضرت جی۔ اگر وہ سختی نہ ہوتی، مجھے ایک دفعہ نا میرے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا، اسی طرح بارش برسی ہوئی تھی راستے میں، بڑی احتیاط کے باوجود نا تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، پاؤں کیچڑ پہ آیا اور میں پھسل گیا اور میں گر گیا، دہی بھی زمین پہ گر کے ضائع ہو گئے، مجھے چوٹیں بھی آئیں 2-3۔ میں اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا، میرے چچا جان آ گئے، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں سلیمان کیوں رونے ہیں؟ میں چچا جی پیر تل گیا تو دہی روڑ گیا، فرمان لگے روڑے نہیں شاید روڑ گیا، چل کر میں کر نہیں آنا، ابو جی کو بڑی مار پڑنی، فرمان لگے چلیا جڑا ایڈا لاڈلا پتر ہوئے 17 سال بعد رابط ہوئے تو انہوں کو کلو دہی روڑن تو مار دے، میں دہی روڑن تو نہیں مار پڑنی، مار اس گل تو پڑنی ہے تینوں پتا سی نہ چکڑے تو ویک کے پیر کیوں نہیں رکھے ہے، دہی تو مار نہیں پڑنی، مار پڑنی ہے مجھے میری غفلت پہ پتا تھا نا کیچڑ ہے، کیوں نہیں پاؤں دیکھ کے رکھا۔ چچا جی نے نہ گارنٹی لی نہیں پا تین کچھ کہے گا، وہ مجھے اپنی گارنٹی بھی لے گی، لیکن ظاہر ہے جی چچے کا بھی پا ہی سی، چچا صاحب تو چھوٹا تھا، ان کی گارنٹی کوئی نہیں کام آئی، اچھی خاصی دلائی ہوئی میری حضرت۔ میں ایک دن اسی ملتان روڈ پہ تھا، اسی موٹر وے پہ نا، حضرت یہ بات ہے 1992 کی، پتہ نہیں مجھے کیسی بات یاد آ گئی، اور پھر بات آگے بڑھی اور میں اتنا رویا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا مولوی سلیمان وہ دن 1 کلو دہی روڑ کے ابو دے سامنے جاندے ہیں ڈرن دے آدھا سے ایتھے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے، کل اللہ اور اللہ دے محبوب دے سامنے کس طرح جانا ہی ہے، اور جانا بھائی جانا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس لیے بیٹا آج کر لو، وقت جا رہا ہے، داڑھی شریف رکھو، اپنی نمازیں پوری کرو، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ چلو، آج کر لو، وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الف آیا سے تو لال خریدنے ونج کولے آندہ گلے وچ پا بیٹھو، کوئی تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ کھائیں گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو، اور دیکھو اب جو جنہوں نے لو لگائی ذرا سنو، حضرت عبدالواحد بن زید نکاح ہی نہیں کیا، مجرد رہے ساری زندگی، وہ حدیث پاک پڑھی کہ یہ جنت میں نکاح ہونا ہی نہیں، دعا کر دی اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے، رب کریم دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ والی، اور کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کی، فجر پڑی جماعت کے ساتھ، سواری لی، بصرہ پہنچے، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے پوچھا حضرت آج کیسے آنا ہوا بغیر بتائے؟ وہ فرمایا یہ بتاؤ ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضرت رہتی ہے۔ فرمایا اس سے ملنے آئے، لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اس سے مل کے کیا لے لیں، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضرت کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضرت اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ دیکھ کے مسکرانے لگ پڑتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونے لگ پڑتی ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ اور حضرت ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پہ نا دہاڑی پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، ادھر بھی ایسا دیوانہ پن کرتی ہے، تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ عصر کے بعد آ جاتی ہے بکریاں لے کے، آپ
آرام فرمائیں، آئے گی تو مل لیجئے گا۔ اور فرمایا بھائی سب کس نے دیکھی ہے، بتاؤ جنگل میں کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل پہنچا نا اس جگہ تو دیکھتا کیا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن وہاں بکریاں کوئی نہیں چرا رہی، وہاں لوگوں سے چھپ کے مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے۔ میں بتایا یہ عورت ذات تیری مردانگی پہ قربان، یہ تھے مسجد میں کوئی نہیں پڑھنے آتا، تو لوگوں سے چھپ کے جنگل میں پڑھ رہی۔ پھر خیال آیا بھئی اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ فرمایا تو اس سم دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، شیر ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا، شیر اس کو پکڑ کے واپس لے آتا ہے، کھاتا نہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھئی یہ فطرت کیسے بدل گئی، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی ہیں؟ فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ اب فرماتے اس حیرانگی کے عالم میں مجھے نہیں پتا چلا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، تو مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبدالواحد، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ میں بڑا حیران، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ فاطمہ نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، تو پھر میرا نام تجھے کیسے پتا ہے؟ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اوے عبدالواحد، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ کیا باکمال لوگ تھے یار، کیا باکمال لوگ تھے۔ فرماتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا کہ ان شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی۔ فرماتے میں نے کہا او میمونہ یہ تو بتا ان شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبدالواحد، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریاں سے بھی صلح کر لی ہے۔ صلح کر لو یار، صلح کر لو، صلح کر لئیے۔ ہمیں خود نہیں پتا حضرت ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں اور کتنا نقصان کرتے ہیں، احساس ہی ختم ہو گیا۔ اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتہ آ جاؤ اس پاس، آ جاؤ یار، ہمیں خود نہیں احساس۔ یہ آخری بات تھی بس۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد آیا۔ ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی۔ اب امام صاحب کا دروازے پہ ملنا تو اس بات کی دلیل تھی کہ جماعت ہو گئی ہے، اسے پھر بھی نہیں رہا گیا۔ عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہوگی۔ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے میری جماعت رہ گئی، اور دکھ ہے کہ آج ہماری یہ آہ چھن چکی ہے۔ اللہ معاف کرے، جماعت چھوڑو حضرت جی، نمازیں رہ جائیں تو آہ کوئی نہیں حضرت، ہے ہی کوئی نہیں۔ جب اس کے اندر سے آہ نکلی نے تو امام صاحب نے فرمایا تجھے جماعت کے رہ جانے کا اتنا دکھ ہے؟ تو اس کرتے حضرت ہمیں تو آہ نہیں نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو پھر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے سودا؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا تیار۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ وہ کہتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ وہ مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب گھر چلے گئے۔ سارا دن گزر گیا۔ جب رات کو اپنی چارپائی پہ سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا، تجھے نہیں پتا وہ جماعت رہ جانے کے دکھ میں جو تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تیرے اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے۔ 200 رکعتیں۔ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، لیکن ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا صبح امام صاحب سے بات کرتا ہوں جا کے۔ صبح اس نے اسی مسجد میں نماز پڑھی کہ امام صاحب بیٹھے اپنی اوراد پڑھ رہے تھے، آ کے سلام عرض کی اور عرض کرتا ہے حضور پہچانا؟ امام صاحب نے جواب عطا فرمایا، کہا ہاں پہچانا، تو کل والا ہی ہے۔ اس نے کہا حضور وہ گزارش یہ تھی کہ کل والا سودا کینسل کرنا ہے۔ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت وہ میری آہ مجھے واپس کر دیں اور جماعت کا ثواب آپ رکھ دیں۔
فرمایا اللہ کے بندے خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے چلیے نہ کرو اس طرح آ جاؤ آپ کو نہیں پتا پتر یہ داڑھی شریف کا ایک ایک بال کتنا بھاری ہے یار تم نائی کو پیسے دے کے خود ہی اترواتے ہو جا کے رکھ لو یار رکھ لو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے اور جو بیان کیا اللہ دل و جان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جی ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کی آپ زیارت فرما رہے ہیں اور مفتی صاحب کو دیکھ کے جو آپ کے چہروں پہ خوشی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اللہ جتنے بھی ہمارے صحیح العقیدہ مشائخ ہیں جتنے بھی ہمارے علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ اہل سنت میں ان کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ تھوڑا اہل سنت میں یہ بھی مزاج ہے نا کہ ذرا جیوندے دی کٹ کرنے ہیں تو مزار سے ٹر جائے بہت ہی کرنے ہیں نہیں اللہ جیوندے دی قدر دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین